بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت زبردست ہے اور بہت کارآمد ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو بار بار حج اور عمرہ کرائے گا، بار بار انشاءاللہ، ایک دفعہ نہیں، بار بار یقین کے ساتھ جو یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ۔ اس میں ہم مختصر وظائف بتائیں گے اور 3 وظائف بتائیں گے، مختصر قسم کے وظائف، اور ہر آدمی، ہر مسلمان اور ہر مرد اور عورت، یہاں تک کہ بچے بھی یہ وظیفہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ 3 وظائف ہے، بہت مختصر ہے، ازمودہ ہے اور مجرب ہے۔ بہت علماء، بہت بزرگ حضرات سے یہ سنے ہوئے وظائف ہے، اور بہت بڑے بڑے حضرات یہ وظیفے کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس وظیفوں کی برکت سے ان کو بار بار حج اور عمرہ کراتے ہیں۔ اور دوستو یہ حج اور عمرہ یہ اللہ جل شانہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے پاس مال ہو تو وہ حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا، جس کے پاس نہ ہو تو وہ بیٹھا رہے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ ان کو حج بھی کرایا، اللہ جل شانہ کو عمرے کی بھی توفیق دیا۔ مجھے خود ایک آدمی نے کارگزاری سنایا کہ میں گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، فقر و فاقہ، میں کسی دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار سے کہا کہ کچھ مجھے قرض چاہیے، کچھ آٹا، کچھ گھی، کچھ وغیرہ چیزیں، میں چند دن کے بعد آپ کو پیسے دے دوں گا۔ بہت قرض تھے اس نے کہا میرے اوپر۔ دکاندار نے کہا چلو وہ تو ہو جائے گا، لیکن کیا آپ حج کی نیت کر رہے ہو یا حج کا تمنا ہے؟ اس نے کہا یہ میں مسلمان ہوں، ہر مسلمان کو یہ تمنا ہے۔ تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں، پاسپورٹ بنا دیا، قسط اس نے مجھے ساتھ لے گیا، حج کرایا، واپسی پر اس نے سارے جتنے بھی سامان اپنے لیے خریدا، میرے لیے بھی خرید لیا، اور گھر کے تمام خرچے بھی اس نے کرائے، اور اس نے میرے اوپر حج بھی کرائے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ اس کے قسمت میں حج تھا، اور اس نے نیت کی، اور اللہ جل شانہ اس کے برکت سے اس کو، اور اعمال کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کو حج کرایا۔ اور جس پر حج فرض ہے، اس کے پاس پیسے ہے اور اس نے حج نہیں کیا، نیت تو کرنا چاہیے اور اس طرح اور حج کرنا چاہیے، تو وفات کے وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ اس کے پاس آتے ہیں کہ یہودی مر رہے ہو یا نصرانی مرنا چاہتے ہو، اسلام پر نہیں مرو گے۔ اس لیے دوستو یہ بہت زبردست عمل ہے یہ حج اور عمرہ۔ جس نے حج کیا اور عمرہ کیا، اس کے برکت سے اللہ جل اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس مال ہو اور وہ میرے پاس نہیں آیا، میرے قبر کی زیارت، روضے کی زیارت کے لیے نہیں آیا، تو فرمایا اس نے میرے ساتھ جفا کیا، بے وفائی کی۔ تو اس طرح ہم دوستو یہ حج اور عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی کہ ہم حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، اور تو اس کے لیے بہت آسان وظیفہ ہے۔ ایک وظیفہ یہ ہے کہ جس وقت بھی ہم اذان سن رہے، اذان، تو اذان کے وقت، اذان کے بعد تلبیہ کہے۔ اذان ختم ہو گیا، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آخر تک تلبیہ کہے، اور اس کے بعد اذان کے بعد تلبیہ کہے اور اذان کا جواب دے۔ جس طرح اذان کے جواب حدیث میں آتا ہے اس طرح اذان کا جواب دے، اور اذان کے بعد جو دعا ہے وہ مسنون دعا پڑھے۔ ایک عمل یہ ہے۔ دوسرا عمل دوستو یہ ہے کہ وہ بھی بہت زبردست عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد یا صبح شام یا کسی ایک نماز کے بعد یہ عمل کرے، 5 مرتبہ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام پڑھے، اور 7 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ حدیث پڑھ، یہ جو درود شریف ہے یہ پڑھے، یعنی صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یہ درود شریف پڑھے 7 مرتبہ، اور 5 مرتبہ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھیں۔ یہ 2 اعمال ہیں، ان 2 اعمال کے برکت سے اللہ جل شانہ انشاءاللہ بار بار حج بھی کرائے گا، بار بار عمرے بھی کرائے گا۔ اور دوستو یہ وظیفہ خود کرے اور آگے شیئر کرے، تاکہ سب مسلمان کو اللہ جل شانہ توفیق دے، اور سب مسلمان کو اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس دکھائے۔